اور مجھے بھی یقیناً یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت ملے. اور اعلیٰ حضرت کو جتنا میں نے پڑھا ہے اور شاعری کے حوالے سے بھی، تفسیر کے حوالے سے بھی، اور قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے بھی، کیا کہنا. ڈاکٹر علامہ اقبال نے قبلہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ دور حاضر میں اگر کسی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ دیکھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لے، کیونکہ اقبال کا اور اعلیٰ حضرت کا دور ایک ہی تھا. تو آپ نے اپنے دور کی بات کی کہ اس پائے کے آپ عالم دین تھے. پھر تھانوی کا دور تھا، مودودی تھا، یہ ساری وہ شخصیات تھیں. تو سب نے ترجمے میں بھی بے ایمانی کی، اور آپ نے تو پھر ترجمے کا بھی جو حال لوگوں تک پہنچایا ہے، کمال کیا. ایک طرف وہ توحید کے نعرے لگا رہے تھے اور دوسری طرف میرے اعلیٰ حضرت نے جب توحید بیان کی تو کمال کی. سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو لکھا وہ یہ کہ شروع اللہ کے نام، اور جب میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو کہا اللہ کے نام سے شروع. پوچھا گیا مودودی نے یہ لکھا ہے، تھانوی نے یہ لکھا ہے، اور آپ نے کہا یہی تو توحید. سنو ہم سے کہ جب ہم اہل سنت و جماعت اللہ سے پہلے کوئی لفظ نہیں لکھ سکتے تو کسی ہستی کو کیسے شامل کر سکتے؟ یہ عقیدہ. اور پھر انہوں نے بے ایمانی کی. آپ قرآن ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، جب نبی آیا ہے اور نیچے بھی ترجمہ کیا نبی. اب نبی کا ترجمہ نبی تو ہوتا نہیں، پہلی نا انصافی کہ نبی عربی کا لفظ ہے وہ اٹھایا ہے، نیچے بھی نبی لکھ دیا. اور جب اعلیٰ حضرت لسان العرب کا سہارا لے کے آپ نے نبی کا ترجمہ کیا، اور نبی کا ترجمہ لسان العرب جسے جتنے بھی فقہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے اس کتاب کو مانتے ہیں. عرب کی یہ وہ لغت کی کتاب جس میں 4 معنی لکھے ہوئے: خبر دینے والا، خبر لینے والا، خبر سننے والا، اور خبر پہنچانے والا. اور خبر ہوتی وہ ہے جسے پوشیدہ رکھا جائے. یہی تو خبر ہے کہ میں آپ کو کہوں میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں تو یہ پوشیدہ تھی تو خبر بنی. تو گرامی قدر پتہ چل گیا. پھر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اس پہ سبحان اللہ ضرور کہیے گا. کہا اے غیب کی خبریں دینے والے. تو یہ ہے میرے اعلیٰ. اور پھر جب شاعری کی، ابھی حضرت کی گفتگو میں جو آپ نے فرمایا تھا، میں سارا خطاب بڑے غور سے سن رہا تھا، جو آپ نے فرمایا کہ جیسے اللہ کو مانتے ہیں ایسے ہی حضور کو مانتے ہیں، ایسا ہی ہے. یہ قبلہ نے فرمایا ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو جس طرح بیان کیا وہ بھی سنو کہ آپ نے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. اب جاگو ذرا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے عقیدہ. جیسے دوسرا خدا بولو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. ارے جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، میرے مرشدی فرماتے ہیں ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی. اور لفظ نبی میں بڑا کچھ چھپا دیا ہے، بہت کچھ. یہ ہر بات پہ غیب کی خبر دینے والا نبی، غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر ہمارا نبی کی صدا ہی بلند کر دی ہے. اور اگر میں کہوں تو یہ ہمارا نبی سارے کہیں. یہ جو آپ تو کہتے ہو نا کہ یہ بس ویسے ہی ہوگا، ان کو بڑی تکلیف پہنچتی جب ہم بار بار اپنا نبی کہتے ہیں. تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے، اصل میں ان کو پتہ ہے نا کہ یہ بات کہنا کیا چاہتے ہیں. اور میرے کریم نے، میرے اعلیٰ، میرے کریم کا ذکر میرے اعلیٰ حضرت نے جس طرح کیا ہے اس کلام میں جس میں ہمارا نبی آیا، اس میں آغاز دیکھیں. کہا سب سے اولا و اعلیٰ. اولا، اور اولا کہتے ہیں پہلے. لفظ اولا یہ پہلے کو کہتے ہیں، اور پہلے سے مراد نبیوں میں پہلا نہیں. یہ لفظ اولا کا ذرا
معنی کھول کے بیان کرنے کی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ اولا صرف نبیوں میں پہلے کو نہیں کہتے، مگر سنو اولا کے معنی ہیں کچھ بھی نہیں تھا، یا خدا تھا اور یا پھر مصطفیٰ تھا۔ یہ اولا ہے پہلا، سب سے پہلے خدا کے بعد شان حضور کی۔ اور یہ اس پہ حدیث بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بس شعر لکھ دیا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور یہ سوال پوچھا تھا حضرت جابر نے، بہت ساری کتب میں نے مہر منیر میں پڑھی ہے، مدارج النبوہ میں پڑھی ہے، اور مختلف احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے، اور سیاہ ستہ کی حدیث کی کتب میں بھی، سیاہ ستہ میں 6 ہے نا، 6 کو ستہ عربی میں کہتے ہیں، اور وہ 6 امام احمد بن حنبل کے وہ شاگرد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام نسائی، یہ حدیث ان میں بھی مل جاتی۔ حضرت جابر نے سوال پوچھا تھا، آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو اب ذرا سنیے اولا کا معنی۔ حضور نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری۔ جاگو یار ذرا، سبحان اللہ بولو نا یار، دو میں ہاتھ چک کے ذرا سبحان اللہ دی آواز آ جائے۔ مطلب کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یا خدا تھا یا پھر مصطفیٰ۔ اب رب حضور کے نور کو کن کہتا ہے، کائنات کو سجایا، عرش، لوح، قلم، کرسی، پھر 70,000 نور کے پردے، جنت میں نہریں، دودھ اور پانی، پھر جنت میں باغات، پھول اور پھل، حوریں، ملائکہ، فرشتے، چاند، سورج، ستارے۔ اب ایک ایسا ستارہ تھا، جیسے یہ جو سورج ہے نا، یہ بھی تو ایک ستارہ ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس سورج میں آگ بھری ہوئی ہے، اور ایک ایسا ستارہ جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو پھر کن کہا، اس نے 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کیا، وہ جتنی دور سے آیا اتنی تیزی سے گرا اور اتنی تیزی سے پھٹا، وہ پانی پھیل گیا۔ جب پانی پھیل گیا تو اس پانی نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو، تو پھر اللہ نے اس کے اوپر ایک اور ستارہ جسے ارض کہتے ہیں، پانی سے یہ چھوٹا ستارہ ہے، یہ زمین، یہ پانی کے اوپر اس نے تیرنا شروع کر دیا، گھومنا شروع کر دیا، اور کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا جس نے کیل کی طرح، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ پہاڑ زمین میں میخوں کیلوں کی طرح ٹھوکے گئے، گرامی قدر یہ پہاڑ جس نے زمین کو پکڑ لیا، اور زمین پہلے گھومتی تھی اب نہیں گھومتی۔ کہتے ہیں نا یہ زمین گھومتی ہے، نا میرے اعلیٰ حضرت کا بھی اس پہ موقف ہے قبلہ، نہ پہلے گھومتی تھی، مگر جب سے اللہ نے، اب میری بات سنیں نا یار، اب اللہ قرآن میں جب کہہ جو رہا ہے میں نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح، یعنی میخ کی، اب دیکھو ذرا، اگر کوئی چنگا مستری ہوئے تو وہ کسے لکڑی کل ٹھوک دے تو وہ ہلے گی نہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ وہ مصور ہے جس نے پہاڑوں کو کیل بنا کے زمین کے اندر پیوست کیا ہوا ہے۔ ہاں تو کیسے ہل سکتی پہاڑ؟ پھر پہاڑ سر اٹھا کے بولنے لگے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں میں سے ہی لوہے کو خلق کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں میں سے آگ نکالی جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی، بارش، پھر بارش نے جب پانی کو بجھا دیا تو پھر بارش نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ اور جب بارش برسنے لگی، توجہ ہے آپ کے آنے سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، مگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے تاکہ میں سفر آسانی کے ساتھ آگے بڑھا سکوں۔ پھر توجہ کیجئے گرامی قدر، جب پانی نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو تو پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے گرج کے کہا کہ کوئی ہے، جس نے بارش کو ختم کر کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے جب بادل نے یہ کہا میں غالب ہوں تو پھر ہوا چلائی جس نے بادل کو، ماشاءاللہ کھڑے ہو کے ذرا استقبال کریں، لبیک لبیک، شاباش، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 शाबाश लब्बैक लब्बैक शाबाश। हमारी खुशबख्ती खुशकिस्मती हजरत अल्लामा मौलाना आले नबी औलाद अली सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब बुखारी अमीर तहरीक बहावलपुर डिवीजन तशरीफ ला चुके हैं। महफिल में रौनक एक मरतबा फिर वापस आ गई है और आपने खूब इस्तकबाल किया। अब मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं ताकि माइक में आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आपको बिठाना था तो जाहिर है कुछ ना कुछ पढ़ते तो मुझे रहना था। अब जहां मैंने गुफ्तगू छोड़ी है वहां से बस थोड़ा सी मुकम्मल कर लूं। बस फिर हवा ने जब ये कहा तवज्जो है कि मैं ही सबके गालिब, तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म देके 4 चीजें मंगवाई, हवा, पानी, आग और मट्टी। इससे बनाया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और गिरामी कदर। फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया देखो कि इससे आदमी बनेंगे जो हर चीज पे गालिब होंगे। और फिर जिसके लिए ये सारा कुछ बनाया गया आला हजरत ने एक शेर में जिक्र कर दिया। और तवज्जो चाहिए जो जिक्र किया है मैं एक शेर में करता हूं, खल्क से औलिया। मेरी गुफ्तगू यही थी, खल्क से चांद सूरज सितारे की सारा कुछ मैं कह रहा था। खल्क से औलिया, आप नीचे न रहे, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा ऐसे नहीं याद, दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए। आपको हुजूर की अजमत का वास्ता। मेरे बाबे से जब भी किसी ने पूछा कि ये जो कुछ हो रहा है ये इतना कुछ दे कौन रहा है, तो आप यही कहा करते थे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी। 3-4 मिनट है, हाथ नीचे न रहे। जिसका ये अकीदा उठाए जरा दोनों हाथ के सबसे औला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। और जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे औला वाला। कौन देता है, देने को चाहिए। वाह क्या जूदो करम, किसी भी तरह आला हजरत के कलाम को छेड़ो, यकीन जानिए लुत्फ आ जाएगा। वाह क्या जूदो करम, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल,
جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں جلتی جاتے بجھاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں انا آتوینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہات یہ ہے در کیا در بے بہات دریا بہات پانی لے جاؤ تھلے موتی لے جاؤ ہاں یہ نہیں ہے جو بھی مانگا روزہ حضور توڑ بیٹھا سنی ہوگی حدیث پاک حضور کا فرمانا بس پھر وہ بھی معافی مل گئی کھجوریں بھی مل گئی نہ غلام آزاد کرنے کی ضرورت پڑی اور یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ بس اسی کے لیے ٹھیک ہے نا یہ اسی کے لیے رحمت کا دریا جوش میں تھا دینے والا ہے سچا غم زدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے کشوں کا سہارا ہمارا نبی پہلے تو جناب قبلہ حضرت محترم محمد سلیم صاحب یہ موبائل ذرا بند ہو گیا کس کا یہ موبائل یہ ذرا کھول کے مجھے دیجئے گا یہ ذرا میں اعلان کر لوں ایک تو میں اس عظیم ہستی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قبلہ راجہ محمد سلیم عابد سیفی صاحب جو کہ فیصل آباد کے ضلع کے امیر جو ہیں وہ چنے گئے اور میں قبلہ سیفی صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آن پڑی ہے اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ جب بھی پنجاب اسمبلی ہو یا پھر پارلیمنٹ ہو یا پھر فیض آباد ہو سیفی نسبت والوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا یہ پیچھے نہیں ہٹے اور یقین جانیے انہوں نے جانیں بھی دی انہوں نے ماریں بھی کھائی اور یہ اتنے تربیت یافتہ افراد ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں یہ پوری کابینہ کو بھی میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے راجہ سلیم عابد صاحب کو قبلہ چنا ہے اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور آپ کیونکہ بہاولپور کے امیر ہیں پاکستان تحریک لبیک کے پاکستان تحریک کے اور آپ کا جو سلسلہ رہا ہے کردار رہا ہے ایک تو بابے کی نسبت اور پھر ایک حسین کی نسبت اور پھر بابا بھی تو حسین کا خادم تھا نا اور سادات پہ ظلم و ستم ہوتے آئے اور کیونکہ ان کو صبر اور استقامت کا جو درس ان کے بڑوں نے دیا ہے جو حسین نے دیا ہے جو مولا علی نے اور حضور نے عطا کیا ہے یہ یقیناً ایک خون کی جو حلاوت تھی اور جو خون کا سلسلہ تھا میں کریڈٹ دیتا ہوں سیدزادے کو بھی بڑی مشکلات آئیں اور آپ اس پہ ثابت قدم رہے استقامت جو آپ نے دکھائی ہے آج سید پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے بابے کی دعائیں ساتھ ہیں ساتھ بھائی بہت پیار کرتے ہیں آپ سے کیونکہ اس نوجوان شخصیت نے ڈنکے کی چوٹ پہ بڑے بڑے چودھری مقابلے پہ آئے انہوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تخت و تاج پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گری
مائک آپ کے سپرد کر رہا ہوں بھرپور نار کی گوش میں آل نبی اولاد علی جناب قبلہ محترم سید زادے اور صورت بیان کرتے ہیں. ابھی 8 دن پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. آج ایک مرتبہ پھر یہ 8 دن ہوئے ہوں گے اور آج ایک مرتبہ پھر آپ تھے ماشاءاللہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور دیدار بھی آپ کا میسر ہوا ہے. آپ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور استقبال کیا ہے. ایک تو آپ نے امیر کی حیثیت سے اور دوسرا سید کی حیثیت سے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کا قبلہ یہ ایک طریقہ کار تھا جب بھی کوئی سید آتا چاہے عمر میں چھوٹا ہوتا بڑا ہوتا وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ادب کیا کرتے تھے اور آپ لوگوں نے بھی حق ادا کر دیا. میں قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ